اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا آج کا ٹاپک امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان کے بارے میں ہے۔ تخلیق کائنات سے لے کر آج تک کی تاریخ کو اگر بغور دیکھا جائے تو بہت سے واقعات سامنے آتے ہیں، لیکن جس طرح سرزمین کربلا میں امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اپنے جانثاروں کے ساتھ ہوئی ہے، اس طرح کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی۔ آپ کی ولادت سے لے کر شہادت تک کے واقعات کو پڑھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ سب سے پہلے آپ رضی اللہ عنہ کے بچپن کے حالات کو دیکھتے ہیں احادیث کی روشنی میں۔ مجمع الزواہد میں حضرت ابی رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما کی ولادت ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان دونوں کے کانوں میں اذان دی۔ ابو داؤد شریف میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود امام حسن اور امام حسین کی طرف سے حقیقے میں ایک ایک دمبا ذبح کیا۔ ابن کثیر میں روایت ہے کہ حضرت مفدل سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حسن اور حسین کے ناموں کو حجاب میں رکھا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹوں کے نام حسن اور حسین رکھے۔ حضرت یحییٰ بن ابی کثیر روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا رونا سنا تو آپ پریشان ہو کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا بے شک اولاد آزمائش ہے، میں بغیر غور کرنے کے کھڑا ہو گیا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے تو حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر سوار ہو گئے تو لوگوں نے ان کو منع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو چھوڑ دو، ان پر میرے ماں باپ قربان۔ ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی۔ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی و فاطمہ و حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی طرف دیکھا اور فرمایا جس نے تم سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، اور یہ روایت ابن ماجہ میں ہے۔ مذکورہ بالا روایات کی طرح اور بھی کئی روایات موجود ہیں جن سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے محبت فرماتے تھے، کس طرح امام حسین کو اپنے کندھوں پر سوار کرتے تھے، کس طرح امام حسین کا رونا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دیتا تھا، کس طرح امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے لیے جنت سے کپڑے آتے تھے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ شہید کربلا امام علی مقام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب نواسے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معرکہ عظیم کے دن کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی خود تربیت بھی فرماتے تھے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں صراحتاً فرماتے تھے کہ میرے اس بیٹے کو میری امت کے اوباش حاکم شہید کریں گے۔ اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اے ام سلمہ جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو یقین کر لینا کہ میرا لخت جگر شہید کیا گیا۔ میرے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی وفات کی جگہ بھی بیان فرما دی تھی کہ یہ میرا نواسہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا کی زمین میں شہید کیا جائے گا۔ ایسے دور میں جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ رونما ہونے والا تھا تو اس دور کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا یعنی 60 ہجری کے سال اور لڑکوں کی حکومت سے پناہ مانگو۔ اس مذکورہ حدیث کو سامنے رکھ کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے اے اللہ میں 60 ہجری اور لڑکوں کی حکومت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ بے شک میری امت کی ہلاکت یا فساد قریش کے بیوقوف اور اوباش حکمرانوں کے ہاتھوں ہوگا۔ مذکورہ صحیح روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح امام حسین رضی اللہ عنہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت اور پیار کیا تھا اس کی مثال ملنا محال ہے، لیکن اس کے ساتھ اپنے محبوب نواسے کو یہ سب کچھ سمجھا دیا کہ تیری شہادت کب کہاں اور کیوں ہوگی۔ اب اگر ہم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کس طرح اپنے آقا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت و سنت کو اپنی جان سے عزیز تر سمجھا تھا کہ کبھی پوری رات نماز میں ہوتے، کبھی تلاوت میں، کبھی مخلوق کی خدمت میں، کبھی سخاوت میں، ہر وقت اوامر و نواہی پر عمل کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی سے آپ کو محبوب حقیقی کی طرف سے وصال کا پیغام آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برقع پوش ہو گئے تو اس وقت عالم اسلام کے لیے قیامت کا منظر تھا، لیکن اس کے بعد گلشن توحید کی آبیاری کے لیے خلفائے راشدین اس گلشن کو اپنے محبوب قائد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے بڑھاتے رہے، حتیٰ کہ وہ 60 ہجری کا وقت آ گیا جس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ میری امت کو قریش کے اوباش حکمران تباہ کریں گے۔ اس دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنا تن من دھن، اپنا وطن، اولاد، مال، دولت، ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ جب تاریخ عالم نے دیکھا کہ ایک طرف ہزاروں لوگ جو بظاہر مسلمان تھے اپنے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب نواسے کو بھوکا اور پیاسا دیکھتے خوشی محسوس کر رہے تھے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ان کے جانثاروں کو پانی کا ایک گھونٹ پلانا ان کی نظر میں بڑا جرم تھا۔ در حقیقت یہ مقام رضا تھا جہاں بڑے بڑے اولیاء اللہ بھی جگمگاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا فیصلہ ہے کہ انسان کو بھوک، خوف، مال، ثمرات وغیرہ کی کمی سے آزمایا جاتا ہے کہ دیکھا جائے کہ انسان اپنے مالک حقیقی کی رضا پر راضی رہتا ہے یا نہیں۔ لیکن تاریخ عالم نے دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس مقام پر بھی رضا کا دامن نہیں چھوڑا اور جابر و ظالم کے سامنے اپنی گردن نہیں جھکائی۔ اب وہ آخری مرحلہ مقام رضا بھی آ پہنچا جب حضرت امام علی مقام کے سامنے آپ کے جانثاروں کو ایک ایک کر کے شہید کیا گیا، اور آخر وہ گھڑی بھی آ گئی جب معصوم علی اصغر کی شہادت واقع ہوئی۔ لیکن اس صبر کے پہاڑ نے اپنے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو مضبوطی کے ساتھ سنبھال رکھا۔ اور پھر یہ مرد مجاہد، مرد غازی جس نے 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ بالآخر خود بھی شہادت کا جام پی لیا اور اپنے نانا کے دین کے ساتھ ایسا رشتہ جوڑ کر اپنے مالک حقیقی سے جا ملا جس کی مثال تاریخ عالم میں ملنا محال ہے۔ یزید نے کھلم کھلا اسلام کا انکار نہیں کیا تھا اور نہ ہی بتوں کی پوجا کی تھی، مسجدیں بھی مسمار نہیں کی تھیں۔ وہ اسلام کا نام بھی لیتا تھا، وہ یہ بھی کہتا تھا کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں مسلمان بھی ہوں، میں موحد بھی ہوں، میں حکمران بھی ہوں، میں آپ کا خیر خواہ بھی ہوں۔ اسلام کا انکار تو ابو جہل ہی ہے، ابو لہب بھی ہے۔ یزیدی کردار یہ ہے کہ مسلمان بھی ہو اور اسلام سے دھوکہ بھی کیا جائے، امانت کا دعویٰ بھی ہو اور خیانت بھی کی جائے، نام اسلام کا لیا جائے اور عملیت میں مسلط کی جائے۔ اسلام سے دھوکہ فریب یزیدیت کا نام ہے۔ بیت المال میں خیانت کرنا، دولت کو اپنی عیش پرستی پر خرچ کرنا یزیدیت کا نام ہے۔ معصوم بچوں اور بچیوں کے مال کو ہڑپ کرنا یزیدیت کا نام ہے۔ مخالف کو کچلنا اور جبراً بیعت اور ووٹ لینا یزیدیت کا نام ہے۔ حسینیت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں جہاں تمہیں یزیدیت کے کردار کے نام و نشان نظر آئیں، حسینی لشکر کے غلام و فرد بن کر یزیدیت کے بتوں کو پاش پاش کر دو۔ پہلے حسینی کردار کی تجلی اپنے اندر پیدا کرو، سیرت حسین کو اپنے سینے پہ سجا لو، پھر اس قوت حسینی سے یزیدی کردار کی مخالفت کرو اور اس کا مقابلہ کرو۔ کاش ہمیں وہ دل نصیب ہو جائے جس میں عمل و محبت حسین رضی اللہ عنہ ہو، کیونکہ یہ دنیا تو ہر کسی کو چھوڑنی ہے۔ جس نے اقتدار کے نشے میں اگر لوگوں کا قتل عام کیا، معصوموں کا خون بہایا، ظلم کے پہاڑ گرائے، وہ بھی مر گیا۔ جس نے اپنے سینے پہ تیروں کو جگہ دی، شریعت کی پیروی کی، مخلوق کی خدمت کی، وہ بھی چلا گیا۔ لیکن یزیدیت تباہی و بربادی کا نام ہے اور حسینیت محبت اور قوت و بہادری کا نام ہے۔ جو ظالم ہو کر مرتا ہے وہ خالق اور مخلوق کی نظر میں مردود ہے، جو عادل ہو کر اپنی جان رب کریم کے حوالے کرتا ہے وہ مقبول ہو جاتا ہے۔ یہی شہادت حسین رضی اللہ عنہ کا فلسفہ تھا، یہی آپ کا جذبہ تھا کہ حسینیت کبھی کسی ظالم و جابر کے سامنے سر خم نہیں کرتی اور کبھی مصیبت میں نہیں گھبراتی۔ وہ مصیبت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہے اور خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔